سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں. ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے. ایک نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے. ہلال محرم اور ہجری سال کا آغاز اپنے ساتھ بہت سے اہم پیغامات لے کر آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے یہ بہت سے زندگی سے متعلق تصورات، وجود سے متعلق حقائق، دین و ایمان سے متعلق بہت سے مسائل، الہیات سے لے کر سماجیات تک نہ جانے کتنے قضیوں کی ایسی صاف اور شفاف تصویر لے کر آتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے. اور وہ بھی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کے معنی کیا ہے؟ زندگی اس خاکنائے دہر میں آنے کے بعد خاک و خون سے آلودہ ہوتی ہے، ورنہ زندگی کا آغاز طہارت ہے، زندگی کا آغاز نفاست ہے، زندگی کا آغاز خطا سے محفوظ ہے. تو زندگی کے از سر نو آغاز کے معنی یہ ہیں کہ انسان، جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ انسان کفر سے ایمان کی طرف، باطل سے حق کی طرف، عصیان سے فرما برداری کی طرف، سرکشی و سرتابی سے
اطاعت حق کی طرف اور بیعت حق کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اور یہ ہجرت کس روشنی میں ہوتی ہے؟ بس اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے تو یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مقام شکر ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، مقام شکر ہے، آپ کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں ابھی روئے زمین پر بہت سے ایسے ہیں جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ نیکیوں کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی سچی بندگی کے لیے باطن لے کر آتا ہے ہر ہجری سال وہ روشنی وجود مبارک حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ حسین سبط رسول حسین اور مقام ختم نبوت کی دلیل و برہان حسین۔ اس مرتبہ ارادہ تو یہی ہے کہ عرفاً جو مجلس کے دو حصے سمجھے جاتے ہیں، ایک فضائل کا حصہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات مصائب کے ضمن میں بیان ہوتے ہیں، فضائل کے ضمن میں اور بہت سے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ میرے دل کی بھی آواز یہ تھی اس مرتبہ، اور کچھ اللہ سلامت رکھے منتظمین کو، کہ منتظمین نے بھی مجھ سے بطور خاص یہ کہا کہ فضائل میں بھی تو ہم اپنے مولا کے کچھ فضائل سنیں۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ سیرت طیبہ حسینیہ ہی کا بیان ہوتا رہے، فضائل میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اور مصائب میں تو ہوتا ہی ہے۔ اور اسی لیے عنوان اس عشرہ مجالس کا یہ قرار پایا کہ امام حسین انوار و اقدار، آپ کی نورانی شخصیت کے انوار اور آپ کی نورانی سیرت کے اقدار۔ ظاہر ہے جو بچے اردو سے مانوس نہیں ہیں ان کے لیے یہ تشریح شاید ضروری ہو کہ انوار نور کی جمع ہے، لائٹ نور اس کی جمع ہے انوار، اور اقدار جو ہے وہ قدر کی جمع ہے، اور قدر جس معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی ہے ویلیو، یعنی ویلیوز، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، اسپریچول ویلیوز، روحانی قدریں، اخلاقی قدریں، دینی قدریں۔ خدا کی قسم ایک جملہ عرض کروں، جتنی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں بھی نازل ہوئی ہیں، مجھے اپنے برادران وطن کی طرف بھی بہت سے پیغامات پہنچانے ہیں، اور آپ کی طرف بھی۔
جتنی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ جس زبان میں بھی نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ سنسکرت میں ہوں، چاہے وہ سریانی میں ہوں، چاہے وہ عبرانی میں ہوں، چاہے وہ عربی میں ہوں، چاہے اور کسی زبان میں ہوں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں جو کچھ بھی مضمون ہدایت موجود ہے، وہ سب مضمون ہدایت اگر مجسم شکل میں سامنے آتا ہے تو حسین کا پیکر ہے۔ خدا کی قسم، چاہے وہ ویداز ہوں، چاہے اپنشد ہو، چاہے وہ پران ہوں، چاہے وہ اسمرتیاں ہوں، چاہے وہ گیتا ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے ہوں، احادیث قدسیہ، اس سب میں جو کچھ بھی مضمون ہدایت الہیہ ہے، یہ جب مجسم پیکر کی شکل میں آتا ہے تو پیکر ابو عبداللہ الحسین جگمگانے لگتا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس پیغام کو آپ پورے گلوب پر عام کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص جس کتاب کو بھی آسمانی کتاب سمجھتا ہو، اس میں جو تحریف شدہ حصہ ہے اس کی ضمانت نہیں لیتا میں، جو تحریف ہو گئی اس کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن جو اصلی حصہ محفوظ ہے اس میں اگر اس کے معنی تلاش کرو گے تو ڈکشنریوں میں نہ ڈھونڈنا، حسین کی زندگی میں ڈھونڈنا۔ اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں، کبھی کہیں بھی آپ سے ملاقات ہو کسی کی اور گفتگو تو ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ گفتگو یہ انسان کا شرف ہے۔ گفتگو، سخن، حرف زدن، یہ کلام، یہ سخن، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس کی تشبیہ میں نے دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اور شعراء میں کسی نے یہ تشبیہ استعمال کی ہے یا نہیں۔ یہ جو آپ کا وجود ہے نا، اصلاً وجود بشری، وجود انسانی، اس کو اگر ایک شمع سے آپ تشبیہ دیں، شمع، تو زبان کی حیثیت وہی ہے جو شمع میں لو کی حیثیت ہوتی ہے۔ تشبیہ منتقل ہوئی۔ آپ کا جو وجود ہے اس کی مثال شمع کی سی ہے، لیکن شمع کی دو حالتیں ہوتی ہیں، بجھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر شمع روشن ہوتی ہے
تو ہر ایک اس کی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ نور وہ حقیقت ہے جس کا ہر ایک محتاج ہوتا ہے، اور یہی نہیں کہ محتاج ہوتا ہے، نور وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ نور وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مراتب ہیں، محتاج ہونا ایک مرتبہ ہے اور بے نیاز ہونا دوسرا مرتبہ ہے۔ نور وہ حقیقت ہے کہ جس سے نہ کوئی ایسا ہے کہ جو محتاج نہ ہو مخلوقات خدا میں، اور نہ کوئی ایسا ہے جو اس سے بے نیاز اور مستغنی اور غنی ہو سکتا ہو۔ تو آپ کا وجود ہر ایک، یاد رکھیے گا اپنی تعریف، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی انسانی عظمت کو پہچان لے۔ خدا کی قسم، اگر انسان بحیثیت انسان اپنی عظمت کو پہچان لے تو اس سے کوئی غیر اخلاقی عمل صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان اپنی ڈگنیٹی کو پہچان لے، اپنی عظمت کو پہچان لے، اپنی شرافت اور کرامت کو پہچان لے، تو اس سے غیر انسانی اور کوئی غیر اخلاقی عمل صادر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی ایک تشبیہ یہ ہے، اور بڑی مکمل تشبیہ ہے یہ، کہ آپ کی حیثیت ایک شمع کی سی ہے، اور اس شمع میں جو روشنی دینے والی شے ہے، حاصل شے، لو، وہ زبان ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہیں عرض کیا ہے دو مصرے کے، ایک شمع کی لو رکھی گئی ہے جو دہن میں، ایک شمع کی لو رکھی گئی ہے جو دہن میں، مقصود یہ ہے نور محبت ہو سخن میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تو مقصد ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ محبت کا نور پھیلانا، محبت کا نور پھیلانا۔ تو یہ وجود انسانی میں یقین فرمائیے کہ یہ جو لو ہے، یہ شمع، یہ جس سے نور بکھرتا ہے، آپ کے وجود میں چھپا ہوا نور جو بکھرتا ہے وہ آپ کی زبان کے ذریعے سے، آپ کے کلام کے ذریعے سے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کے وجود کا، آپ کے وجود کا توجہ رکھیے گا، ایک جملے میں ذہن زمین سے آسمان تک پہنچے گا۔ آپ کے وجود میں چھپا ہوا نور ظاہر ہوتا ہے آپ کے سخن سے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ نور کہاں نظر آئے گا؟ ارے سخن خداوندی پڑھو، قرآن نور ہی نور ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن یہ انسانوں کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن پریس سے چھپ کے آتا ہے، یہ سفید کاغذ پر سیاہ حرفوں سے لکھی ہوئی عبارت کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن از اول تا آخر، ظاہر سے باطن تک، باطن سے ظاہر تک وہ سخن ہے جو نور ہے، نور مجرد ہے اور ایک زندہ نور ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھیے، اس لیے کہ یہ سخن الہی ہے۔ کس کا سخن ہے؟ آپ کا سخن اگر نور بن سکتا ہے، آپ کے اندر چھپا ہوا نور علم، آپ کے اندر چھپا ہوا نور فہم، آپ کے اندر چھپا ہوا نور ادراک، آپ کے اندر چھپا ہوا نور شعور، آپ کے اندر چھپا ہوا نور خیر و برکت، یہ سب جذبات ہوتے ہیں نا،
آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے سچی، بے لوث، بے غرض کوئی محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہے تو وہی جذبہ نور ہوتا ہے، نور۔ اور یہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ دو طریقوں سے، یا لفظوں سے ظاہر کریں آپ کہ دیکھیے آپ کے لیے میرے دل میں ہمدردی ہے سچی، آپ کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے، آپ کے لیے ہمارے دل میں خلوص ہے، یا تو آپ کہیں اور بے لوث، بے غرض، کسی مقصد کے لیے نہیں کہ ابھی کہا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے اجرت مانگ لی، آگے بڑھ کے معاوضہ طلب کر لیا، یہ نہیں، واقعاً بے لوث بے غرض محبت ہو تو یہ بے لوث و بے غرض محبت نور ہوتی ہے۔ اور یہ دو طرح ظاہر ہوتی ہے، یا سخن سے یا عمل سے۔ کوئی کام آپ ایسا کریں کہ وہ کام خود چمک رکھتا ہو، دمک رکھتا ہو، روشنی رکھتا ہو، نور رکھتا ہو، جس کام کو دیکھ کے آدمی کہے یہ کوئی سچا دوست کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے کچھ کرے تو سارا ماحول گواہی دے کہ نہیں یہ بے لوث کام ہے، یہ بے غرض کام ہے، اس کے نیچے کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، یہ عمل مخلصانہ ہے، یہ شخص اس نے خالص محبت کے تحت یہ سلوک کیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو عمل کے ذریعے سے بھی نور ظاہر ہوتا ہے، سخن کے ذریعے سے بھی نور ظاہر ہوتا ہے۔ ہم ممبروں پر آ کر اہل بیت اطہار کا، محمد اور آل محمد کا بھی ذکر اس لیے کرتے ہیں، ان کا کلام سنائیں تو نور ہے، ان کی سیرت بیان کریں تو نور ہے۔ ہم کہتے ہیں قال اللہ اور کہتے ہیں کوئی آیت نقل کرتے ہیں، نور ہے۔ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، اس کے بعد جو ہم بیان کریں وہ نور ہے۔ ہم کہتے ہیں قال الحسین علیہ السلام، جو بیان کریں نور ہے۔ اور اگر ہم قالا کہہ کے ان کا قول نقل نہ کریں، ان کا عمل بیان کریں، وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ تو آقا حسین علیہ السلام پہ منحصر نہیں ہے بات، یوں تو اللہ کے جتنے نبی ہیں، جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے کلام کے بعد ان سب کا کلام نور ہے۔ اور جناب سرکار رسالت مآب کے بعد ان کے وصی و جانشین نفس رسول، خود نفس رسول یہ ایسا لقب ہے، ایسی کنیت ہے، ایسا لقب ہے کہ اس سے بڑا کوئی لقب ہے نہیں، نفس رسول۔ اور وہ لقب کسی اور نے نہیں دیا ہے، وہ لقب اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، نفس رسول، امیر المؤمنین۔ اور یہ امیر المؤمنین بھی کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ واحد شخص ہیں جن کا لقب امیر المؤمنین سیاسی نہیں، دینی ہے۔
بس دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جہاں تک آواز پہنچے کہ میرے زبان سے یہ جو جملہ چھوٹا سا نکلا ہے نا، یہ چھوٹا سا جملہ اگر اس کی تشریح کوئی کرے تو سینکڑوں صفحوں میں تشریح پھیل جائے گی اور سینکڑوں مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ بس دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کہا علی ابن ابی طالب وہ ذات گرامی ہے جس کا لقب امیر المومنین سیاسی لقب نہیں ہے، دینی لقب ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دینی لقب وہ ہوتا ہے، دینی حقیقت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق خدا سے اور رسول سے ہو۔ سیاسی حقیقت تو کسی سے بھی وابستہ ہو سکتی ہے، خدا اور رسول جسے امیر المومنین بنائے اسے علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے برعکس ایک بھیڑ اکٹھا ہو کے کسی کو بھی امیر المومنین کہنے لگے تو اس امیر المومنین کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بھیڑ اکٹھا ہو جائے اور کسی کو بھی امیر المومنین کہنے لگے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارے ماضی ہی میں تھوڑی امیر المومنین کا لقب قائم کیا گیا لوگوں کے لیے، آج کنٹمپریری ورلڈ، اس وقت معاصر تاریخ، معاصر سیاست، معاصر دنیا آج نہ جانے کتنے تڑپ رہے ہیں امیر المومنین بننے کے لیے۔ مولا علی کے صدقے میں گیارہ امام ہے، مولا علی کے صدقے میں گیارہ امام ہے، جو ان کو نہ مانے ان کی نسلیں حرام ہے۔ نعرہ حیدری! نہ جانے کتنے تڑپ رہے ہیں مختلف ملکوں میں، اور نہ جانے کتنے تو بننا چاہتے ہیں امیر المومنین بحکومت یہود۔ مدد کس کی؟ بننا چاہ رہے ہیں امیر المومنین، مدد کس کی؟ یہودیوں کی۔ بننا چاہ رہے ہیں امیر المومنین، مدد کس کی؟ اسرائیل کی۔ بننا چاہ رہے ہیں امیر المومنین، مدد کس کی؟ شیطان اکبر کی۔ ارے ایسے ہی نہ جانے کتنی باطل حقیقتوں کی مدد سے کتنے امیر المومنین بن چکے تاریخ میں، لیکن علی تنہا وہ ذات گرامی ہے جسے لقب امیر المومنین کسی اور نے نہیں دیا۔ حقیقت ایمان کو لے کر نازل ہونے والا، حقیقت ایمان کو لے کر مبعوث ہونے والا، خطیب قرآن، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
انہوں نے اپنی زندگی میں، مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا، اللہ کا آخری رسول، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے۔ قرآن مجید وہ پیغمبر اگر مجمع کو اکٹھا کرے اور اپنی موجودگی میں سب کو حکم دے جاؤ اور ایک ایک جا کر علی ابن ابی طالب کو سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین، جاؤ اور جا کر یہ کہو السلام علیک یا امیر، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، سلموا صیغہ امر، سلام کرو۔ اب ایک جملہ یہیں سے عرض کروں، یہ جملہ تو شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس سے قبل کہیں ممبر پہ نہیں کہا، چھوٹا سا جملہ ہے۔ رسول نے کہا سلموا، سلام کرو، علی علی، علی پر، بامرۃ المؤمنین، یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ جب صیغہ امر کا ہے، صیغہ امر کا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان اس وقت تک اس حکم پیغمبر پر عمل، جب تک عمل نہ کریں گے ان کے میزان عمل میں کمی رہ جائے گی کہ وہ علی کو مخاطب کر کے کہیں السلام علیک یا امیر المومنین۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ جو مجمع وہاں تھا، جو غدیر میں مجمع تھا اس میں تو جس کا دل چاہتا تھا اس نے بھی، جس کا دل نہیں چاہتا تھا اس نے بھی السلام علیک یا امیر المومنین کہا اور بیعت کی۔ لیکن اب یہ نہیں کہ بس وہ اس دن کے لیے حکم تھا، کیا پیغمبر نے کہا بس آج کے لیے یہ حکم ہے اس کے بعد نہیں؟ قیامت تک جس شخص کو بھی یہ حدیث سنے، جو شخص بھی یہ حدیث سنے، جو شخص بھی یہ حدیث پڑھے، اس پر لازم ہے پڑھتے ہی کہے لبیک یا رسول اللہ، اور کہے السلام علیک یا امیر المومنین۔ رسول آپ نے فرمایا ہے علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ ایک دلیل ہے من جملہ سینکڑوں دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بطور خاص زیارتوں کا جواز کہاں سے آیا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ دعائیں پڑھنا ہماری تہذیب کا حصہ ہے، اور خدا کی قسم اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے نورانی، اس سے بہتر اور برتر اور جامع تر کسی اور کے پاس ذخیرہ نہیں ہے۔ صحیفہ علویہ موجود ہے، صحیفہ سجادیہ موجود ہے، صحیفہ حسینیہ موجود ہے، صحیفہ فاطمیہ موجود ہے۔ اب تو صحیفوں کے پورے سلسلے سامنے آ چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، دعاؤں کی تلاوت، اور اس کے بعد ایک خاص ذخیرہ ہے ہمارے یہاں، اور وہ زیارتوں کا ذخیرہ ہے۔ پیغمبر کے مزار مقدس پر جاؤ، مزار مقدس، مزار کہا ہے میں نے، قبر نہیں کہی، کہا لفظ کلمہ، حالانکہ وہاں ایک قبر ہے، ایک لحد ہے، مگر مزار اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزار ہے زیارت سے،
زیارت زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ ہماری تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، اصول دین پر یقین لانے کے بعد اور فروع دین پر، فرائض پر، واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ہماری تہذیب و ثقافت کا کچھ حصہ ہے، ہمارے کلچر کا کچھ حصہ ہے۔ یہ خالص اسلامی، الہی، توحیدی، محمدی، علوی، حسینی تہذیب کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود سے جو رسمیں بنا لی ہیں وہ ہے تہذیب؟ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے مقامی حالات سے متاثر ہو کے جو رسمیں بنا لی وہ ہماری تہذیب ہے؟ نہیں، ہماری ثانوی تہذیب ہو سکتی ہے وہ، لیکن ہماری اصلی تہذیب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ مسلسل قرآن کی تلاوت کرو، کیوں؟ تاکہ زندگی اور ماحول زندگی میں روشنی رہے۔ ابھی ہم نے کہا ہے نور، کلام خدا نور ہے۔ یاد رہے گا نا، جب آپ کا سخن نور ہو سکتا ہے تو کلام خدا نور ہے۔ اور اس کے بعد دعائیں، خود اپنی تصنیف کی ہوئی دعائیں نہیں، آرزوؤں سے بھی واقف ہے۔ پروردگار ہر شے سے واقف ہے، لیکن اسی آیہ نور کا اختتام اس پر ہوتا ہے واللہ بکل شیء علیم، لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو۔ کی تہذیب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے طلب کریں جو آپ کو زندگی کا ہر سلیقہ سکھانے کے لیے ادھر سے آئے ہیں۔ وہی پرانا جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جن کو اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، آپ بھی اپنی بات اللہ تک پہنچانے کے لیے انہی کو وسیلہ بنائیں۔ سادہ سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی بہت پیچیدہ منطق تو نہیں ہے، نہ پیچیدگی ہے نہ مغالطہ، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے پاس کسی کو پیغام دے کے بھیجا، کوئی خاص بات، اب اگر آپ اپنی کوئی خاص بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی کا انتخاب تھوڑی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ پکڑ کے لے آئے اور کہیں میری بات وہاں تک پہنچا دو، وہ جب مجھ تک آئے گا تو میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ یا یہ کہہ دوں گا کہ بھئی آپ میرے نزدیک معتبر ہی نہیں ہیں، آپ کو جانتا ہوں۔ وہ پہلی بات جو کہی تھی وہ انسانی سطح کی مثال تھی، اور دوسرا جملہ جو کہا وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں ہوں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ جس قرآن مجید کی آیت پس منظر میں ہے، میں آپ کو صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر وہ شے جس کے لیے کہا جا سکے کہ خدا نہیں جانتا، وہ شے وجود سے تعلق نہیں رکھتی، معدوم ہوتی ہے، عدم، معدوم، جو شے وجود ہی نہیں رکھتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔
یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے یعنی وجود میں نہیں ہے یہ شے. توجہ ہے؟ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کہہ دے کہ یہ میرے علم میں نہیں یعنی یہ شے وجود میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ سنگین بحث ہے فلسفے کی جو میں نے یہاں سادگی سے عرض کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس فرش پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے ذہن و قلب نے قبول کر لیا. یہ بات سمجھانے کے لیے فلسفے کی کلاسوں میں بڑی محنتیں کرتے ہیں اساتذہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک سے واقف ہے، ہر شے سے واقف ہے. تو وہ یہ تو نہیں فرمائے گا کہ میں نہیں جانتا آپ کو، مگر وہ یہ کہے گا میں یہ تو جانتا ہوں کہ میاں تم جھوٹ بھی بہت بولتے ہو، خیانت بھی بہت کرتے ہو، تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو تمہاری بات ہم کیسے تسلیم کر لیں. لیکن جس کو خود اس نے امین اور صادق بنا کے بھیجا ہو، جب وہ کسی کے لیے دست دعا بلند کر دے، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اس دعا کو قبول نہ فرمائے. صلوات پڑھتے محمد والے. تو بس اب بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے تو دامن سخن پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن وقت کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں کوشش کروں گا کہ دامن بیان کو سمیٹ لوں. ہماری تہذیب اور ثقافت میں پہلی چیز تلاوت قرآن، دوسری چیز دعاؤں کی تلاوت. یہ ہماری ثقافت، ہمارے اسلامی، روحانی، قرآنی، الہی، محمدی، نبوی، ولوی، علوی، حسینی کلچر کی چیزیں. قرآن کی تلاوت، دوسرے دعاؤں کی تلاوت. دعا کیسی کیسی دعائیں ہیں. دعائے کمیل، دعائے صباح، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے مجیر، دعائے مشلول. مختصر دعائیں، طویل دعائیں، جس کے پاس جتنا وقت ہو اس وقت کے مناسبت سے معصومین نے سب کچھ سکھایا. کوئی دعائے کمیل نہیں پڑھ سکتا کہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو مختصر مختصر دعائیں بھی معصومین نے سکھائی ہیں. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. یہ مختصر مختصر جملے امیر المومنین نے سکھائے. اس کی تفصیل بیان کیجئے تو دعائے کمیل وجود میں آ جائے گی. دعائے کمیل کو خلاصہ کر لیجئے تو یہ فقرے وجود میں آ جائے گی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی کسی موقع پر رحمت خدا سے کسی بندہ خدا کو مایوس ہونے نہیں دیتی. مایوس ہونے نہیں دیتی. مایوس وہی ہو سکتا ہے جس کا رشتہ آل محمد سے نہ ہو. یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہے گا. اللہ سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جس کا رشتہ محمد و آل محمد سے نہ ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ان سے رشتہ نہیں ہوگا تو خدا سے مایوسی کا امکان ہے، اور ان سے اگر رشتہ ہوا، کیا نورانی کلام ہے معصوم کا جس میں فرمایا ہے کہ مجھے تعجب، معصوم کا جملہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کے لیے استغفار کا در کھلا ہوا ہو اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے. چھوٹا سا جملہ معصوم کا، کتنی روشنی ہے اس میں، کتنی روشنی ہے، کتنی روشنی ہے.
تہ در تہ اندھیرا ہو تو اس اندھیرے کو بھی چاک کر کے یہ رحمت خدا سے امید کی کرن جگمگانے لگتی ہے۔ معصوم کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ کے اس بندے پر جس کے لیے استغفار کا دروازہ کھلا ہو اور وہ مایوس ہو جائے۔ آل محمد سے، محمد اور آل محمد سے جو تعلق نہیں رکھے گا بس وہی اللہ سے مایوس ہو سکتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے اقدار میں، ہمارے ویلیوز میں، وہ کیا ہے؟ دعائیں۔ اور تیسری چیز زیارتیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ کوئی بھی کہیں دنیا میں آپ سے کہے یہ کیا تم زیارت کھڑے ہو کے پڑھو، نجف جاتے ہو، شرک کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین تو ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ائمہ اہل بیت کی پرستش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ پوجا نہیں ہے، یہ پرستش نہیں ہے، یہ امر خدا اور امر رسول کی اطاعت ہے۔ اس معنی میں عبادت ضرور ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ واضح ہے؟ واضح ہے؟ ہم جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب یہ مثال تو ایسی ہے، یہ مثال تو ایسی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ناصبیت زدہ مسلمان سے پوچھ لیجئے یا کسی سیدھے سچے سادے مسلمان سے پوچھ لیجئے، کہیے کہ تم اللہ کی پرستش کرتے ہو یا حجر اسود کی، آستینیں الٹ لے گا، اس کا بس چلے گا تو آپ کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اور دنیا میں اگر قائم نہ کر سکا تو آخرت میں تو بالکل اس کی یہ شکایت قبول ہوگی۔ آپ کسی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو، کسی بھی کلمہ گو کو، آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں شک شبہ کریں اور اسے مشرک یا کافر قرار دیں؟ وہاں شکایت درج ہو جائے گی، مقدمہ چلے گا کہ میں مومن ہوں، مسلم ہوں اور اس شخص نے مجھے مشرک کہا۔ تو کسی کو بھی جو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہو، آپ اس عمل کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حجر اسود کی عبادت کر رہا ہے، اس کا معبود حجر اسود ہے۔ نہیں، معبود خدا ہے، معبود خدا ہے، لیکن حجر اسود کو بوسہ دینا اس مفہوم میں عبادت ہے کہ خدا اور رسول خدا کے حکم کی بجاوری ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ عمل عبادت کا جز ہو گیا۔ معبود خدا ہے مگر حجر اسود کو بوسہ دینا یہ عبادت، نظام عبادت الہی کا حصہ ہو گیا، اس لیے کہ حکم خدا سے کیا جا رہا ہے، سیرت پیغمبر کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم نجف اشرف جا کر روضہ علی ابن ابی طالب پر چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، یہ ہمارے نظام عبادت کا اسی طرح حصہ ہے جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ بس بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، جملے سے جملہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جو کچھ عرض کرنا تھا آج اس سلسلے بیان کا آغاز بھی نہ کر سکا میں۔
بس ایک سلسلہ تھا گفتگو کا، آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس میں ہر جملے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی حقیقت ضرور ہے جو آپ کے اذہان عالیہ کے لیے، آپ کے قلوب طاہرہ کے لیے، آپ کے نفوس طیبہ کے لیے، آپ کے پاکیزہ ذہنوں اور پاکیزہ روحوں کے لیے اس میں یقیناً کچھ مطالب ایسے ضرور ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ نے درود سے اور نعرہ حیدری سے سرفراز فرمایا ہے اس مجلس کو۔ کبھی کسی تاریک مضمون کو سن کے کسی زبان سے نعرہ حیدری بلند ہو سکتا ہے؟ کیا نورانیت ہے اس نعرے میں؟ کسی کمزور یا تاریک بات کو پیش نظر رکھ کے کوئی درود بھیج سکتا ہے؟ تو آپ کے اذہان نے قبول کیا، آپ کے قلوب نے قبول کیا، پوری مجلس آج کی تمہید میں گزر گئی، برجستہ گفتگو تھی جو ہوتی چلی گئی۔ اب جس طریقے سے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہنا ہماری تہذیب کا حصہ ہے نا، ایسے ہی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی سچا اہل توحید ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی سچا رسول کا وفادار ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی دل سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، اس کی تہذیب و ثقافت اور اس کے کلچر کا حصہ یہ ہے کہ جب بھی اسے حسین کی یاد آئے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور بطور خاص جب ہلال محرم نمودار ہو چکا ہو، جب محرم کا چاند دیکھیں اپنے لیے کچھ طلب نہ کیجیے گا، ایک مکمل دعا ہے، دنیا سے آخرت تک ہر شے کی طلب پر بھاری ہے یہ دعا۔ ادھر ہلال محرم پہ نظر پڑے، فوراً کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، لبیک یا حسین۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے یہ ہے قربانی حسین کی تاثیر۔ میں نے ابھی کوئی مصائب بیان نہیں کیے ہیں، میں نے بس اتنا ہی کہا کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے، شکر ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ ہم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہاں کیوں نہ ہو ایسا؟ یہ پیغمبر کے عمل کا وجودی اثر ہے۔ کل عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ بہت سے حضرات تو باقاعدہ عزاداری کا اہتمام کرنے کے لیے ہلال محرم کا انتظار کرتے ہیں، مگر رسول کے لیے ہلال محرم کی کوئی شرط نہ تھی۔ اکثر جب بھی حسین کو دیکھتے تھے آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ اصحاب پوچھتے تھے، اعزاء پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اس قدر گریا؟ فرماتے ہاں تمہیں معلوم نہیں، ہمیں جبرائیل نے بتا دیا ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اے رسول آپ کا یہ بچہ، یہ نواسا، یہ بیٹا آپ کا، یہ فرزند 3 دن بھوکا
بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ خبر نبوی، یہ حدیث نبوی بہت مشہور تھی خود عہد پیغمبر میں۔ پیغمبر کی حیات طیبہ میں یہ حدیث مشہور تھی۔ پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عظمت حسینی اور عظمت عزائے حسینی، قیمت گوہر اشک عزا، اس کے منکر سنیں، محدثین، علماء، فقہا سنیں، آ کے جہاں کس میدان میں چاہیں مناظرہ کرنا چاہیں مناظرہ کر لیں۔ یہ حدیث کربلا، حدیث شہادت امام حسین خود پیغمبر کی حیات طیبہ میں مشہور حدیثوں میں سے تھی، مشہور حدیثوں میں سے تھی۔ اور اسی لیے جب آقا حسین مدینہ چھوڑنے لگے ہیں تو سب آ کے ایک ہی واسطہ دے رہے تھے، فرزند رسول آپ سفر نہ کریں، نواسہ رسول آپ کہیں بھی جائیں مگر عراق نہ جائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، فرزند رسول، امام نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہا ابن عباس جو حدیث تمہیں معلوم ہے کیا مجھے نہیں معلوم؟ مختلف جوابات حضرت کے ہیں تاریخ میں، نادان یہ سمجھیں گے کہ ان جوابات میں تضاد ہے۔ تضاد کوئی نہیں ہے، جو جس سطح ذہنی کا تھا اس سے اس سطح ذہنی کے ساتھ گفتگو کی، جس کا جو مبلغ علم تھا، جس کی جو حیثیت تھی، جس کی جو استعداد تھی، جس کی جتنی سوجھ بوجھ تھی، اس کو ویسا جواب عنایت فرمایا۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے مختلف افراد کو مختلف جواب دیے، بعض حضرات اسی بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ تو بس یہ عرض کر رہا ہوں، دو مثالیں اور اسی پر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک ابن عباس ہیں، ابن عباس کی جو سطح ذہنی سرکار کو معلوم تھی اس کے اعتبار سے جواب دیا، ابن عباس جو حدیث تمہیں معلوم ہے کیا مجھے نہیں معلوم؟ اسی انداز سے۔ لیکن جب جناب بی بی ام سلمہ کے پاس پہنچے اور جناب بی بی ام سلمہ نے کہا یا بنیہ میرے بیٹے، یہ شرف جناب ام سلمہ کو تھا رسول اللہ کی بیویوں میں، اور کہ وہ حسین کو بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، اور یہ شرف انہیں تھا جنہیں امام حسین یا امہ کہہ کے پکارتے تھے، مادر گرامی، مادر گرامی۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا یا بنائی کہیں بھی جانا، عراق نہ جانا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق کی سرزمین پر کوئی مقام ہے کربلا، بیٹا میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں، بیٹا میں نے سنا ہے کربلا میں بہت سخت وقت آنے والا ہے تمہارے، کہیں بھی جانا عراق نہ جانا، کربلا نہ جانا۔ امام نے ایک مرتبہ فرمایا مادر گرامی کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو وہ نشیب دکھا دوں جہاں میرا گلا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ریت ہو جائے گا؟ روایتوں کا نچوڑ، خلاصہ، ترجمانی،
بڑھایا، زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک لی. مادر گرامی، یہ خاک بھی رکھ لیجئے اس خاک کے ساتھ جو پیغمبر نے آپ کے پاس رکھوائی. جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار معبود، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود، ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار معبود، ہمیں نور قرآن اور نور سخن پیغمبر، نور سخن اہل بیت اور نور سیرت معصومین کے سانچوں میں ڈھال دے. پروردگار معبود، ہمارے جوانوں میں تعلیم اور ہر طرح سے ترقی کو فروغ عطا فرما. پروردگار، اس پسماندہ قوم، اس کچلی ہوئی قوم، اس مستضعف قوم کی مدد فرما. پروردگار، ہمارے سروں پر اس رہبر کا سایہ برقرار رکھ کہ جو مستضعفین جہان کی امید ہے. پروردگار، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار. پروردگار، ہمارے سروں پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار. پروردگار، جو نائبین امام ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے. پروردگار، جو امام برحق ہے، جو امام معصوم ہے، جو وارث حسین ہے، جو تیرا ولی آخر ہے، اس کو اذن ظہور عطا فرما.